والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیو، قابل صد احترام بزرگوں، ربیع الاول کا مبارک مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت تھی۔ انسانیت جو گمراہی میں تھی اور جہالت میں تھی، پستی میں تھی، ذلت میں تھی، اللہ تعالیٰ نے خیر کا فیصلہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اس جمعہ انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے کے واقعات ہیں وہ کچھ عرض کروں گا۔ اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش میں پیدا کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے اعلیٰ ترین جو قبیلہ ہے، خاندان ہے، بنی ہاشم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے جبرائیل نے کہا میں نے مشرق و مغرب کو دیکھا، تمام مشرق اور تمام مغرب کو، تو مجھے بنی ہاشم سے اعلیٰ ترین خاندان کوئی نہیں ملا نسب کے حساب سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں، فخریہ طور پہ نہیں کہہ رہا۔ اور قریش کہتے کسے ہیں کہ عمر بن عاص نے ابن عباس سے کہا کہ تو سب سے بڑا نسبدان ہے، تجھے پتہ ہے ابن عباس صاحب کو کہ قریش کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا قریش ایک سمندری جانور ہے بہت طاقتور، تو وہ سمندر میں دوسرے جانوروں کو کھا جاتا ہے، اس کو کوئی نہیں کھا سکتا، یعنی اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو قریش جنگجو، سخی، بہادر، مہمان نواز، لڑاکو قسم کے لوگ تھے، تو اس وجہ سے ان کا جو نام ہے وہ پڑا قریش اس جانور کے اس نام پہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے یہ نسب سب سے اعلیٰ ہے اور محفوظ ہے، محدثین نے اسے بیان کیا، سب سے اعلیٰ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نسب کے حساب سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے، حدیث کے اندر آیا ہے کہ حدیث میں آیا ہے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی نبی کا جو نسب ہوتا ہے وہ سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، اپنی قوم میں بہترین ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باپ کی طرف سے بھی انتہائی اعلیٰ نسب اور ماں کی طرف سے بھی انتہائی اعلیٰ نسب۔ جو باپ کی طرف سے جو نسب ہے وہ نسب سیدنا و مولانا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد و بن عدنان، یہاں تک محدثین سارا اتفاق ہے کہ یہاں تک صحیح نسب ہے۔ آگے جو آدم علیہ السلام تک نسب ہے اس میں اختلاف ہے۔ ایک دفعہ ابن عباس فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب بیان کیا، جب یہاں تک پہنچے تو کہا یہاں عدنان تک تو میرا نسب ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا کذب النسابون، آگے نساب بیان یا نسب نامے بیان کرنے والوں نے غلط بات کہی۔ تو حافظ حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے امام بخاری صحیح بخاری سے حدیث نقل کی ہے کہ یہاں تک تو حضور کا نسب ثابت ہے، آگے جو ہے نا جو آدم علیہ السلام تک ہے اس میں کوئی پکی بات نہیں ہے کہ ثابت ہے یا نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آ گئی۔ اور ماں کی طرف سے محمد بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ، تو یہ بھی جو آمنہ تھی خزرج سے، یہ بھی اعلیٰ ترین شریف خاندان میں سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اعلیٰ ترین، قریش میں سب سے اعلیٰ، سب سے شریف، سب سے زیادہ، ویسے تو سب قریشی تھے
مہمان نواز بھی اور بہادر بھی اور جنگجو بھی اور حافظ بھی اچھا، فصاحت بلاغت میں بھی، یہ جہاں بھی جاتے، چاہے بدو تھے یا غریب، چاہے کیسر یا کسرا کے پاس، تو بڑے زبردست انداز سے، خطیبانہ انداز سے بولتے تھے. یعنی جو شرم ہوتی ہے یا جو جھجک ہوتی ہے یا جو ہچکچاہٹ ہوتی ہے وہ کچھ بھی ان کے اندر نہیں تھا، بلکہ صحیح ڈنکے کی چوٹ پہ بولتے تھے، یہ ان کے اندر. اور ان سب قریش میں سے سب سے زیادہ اعلیٰ ترین نسب نامہ، اعلیٰ ترین خاندان میرے نبی کا ہے، اور وہ بنی ہاشم کا ہے. تھوڑا سا بنی ہاشم کے بارے میں بتا دوں کہ عرب کے سخی ترین اور بہادر ترین تھے. اس وقت بنی اسرائیل کے علماء صحیح تھے، وہ ان کو دے کر اپنی لڑکیاں، اپنی بیٹیاں پیش کرتے تھے کہ ہماری بیٹیاں لے لو. وجہ یہ تھی کہ ان کے جو پیشانی ہے نا، اس میں نور نبوت، وہ اس کو پہچانتے تھے. حتیٰ کہ جو قیصر ہے، اس روایت میں آیا ہے، جو امام المحدثین مولانا ادریس کاندیلوی نور اللہ مرقدہ، جو کتاب ہے سیرت مصطفیٰ، وہ بڑی ہی مضبوط اور بہترین کتاب ہے، مبالغہ آرائی سے اور ان چیز سے بالکل پاک اور صحیح، جسے کہتے ہیں نا سند یافتہ کتاب ہے. اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ حتیٰ کہ قیصر روم کو جب ان کی سخاوت اور یہ چیز پہنچی تو انہوں نے اپنی شہزادی کا کہا کہ میں اپنی بیٹی آپ کو دیتا ہوں، آپ یہاں آ کر نکاح کر. انہوں نے انکار کیا. وجہ یہ تھی کہ جو نور نبوت ہے وہ یہاں منتقل ہو. ہر کوئی یہی چاہتا تھا کہ نبوت، نبی یہاں پیدا ہو، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا. بہرحال اس کی تھوڑی سی پھر عبد المطلب ہیں، وہ بھی بہت بڑے جیسے بزرگ، خوبصورت، روب و دبدبہ، حسین و جمیل تھے. یہ بات ہو گئی. تھوڑی سی دوسری عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ واقعات کیوں ہوئے، کیا کڑی کون سی ملتی ہے، کیا وجہ ہے. زمزم کا کنواں یہ بند کر دیا گیا تھا، یہ عبد المطلب نے ڈھونڈا. وجہ یہ تھی، مختصر سا عرض کروں گا، کہ بنی جرہم یہ یمن میں رہتے تھے، وہاں قحط پڑا، مرور زمانہ نے ان کو مجبور کیا، وہ یہاں آئے. تو یہاں وہ اسماعیل علیہ السلام چھوڑ گئے تھے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل اور ہاجرہ کو، پانی کا وہ جو زمزم نکلا تھا. تو یہ لوگ آئے، وہاں پانی تھا، وہاں رہنے لگ گئے. اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہو گئی. بہرحال ہوتے ہوتے زمانہ گزر گیا. عرصے بعد انہوں نے اپنی روش سے ہٹ کر وہاں پہ لڑائی جھگڑے، بنی اسماعیل کو ستانا شروع کر دیے. بنی جرہم نے ستانا، ان کو مشکلات میں ڈالنا، ستانا، کعبہ کے اندر واحیاتیاں اور اس بے حیائی اور یہ شروع کر دی، ظلم شروع کر دیا. تو بنی اسماعیل پر جب ظلم شروع ہوا تو یہ مکہ کے آس پاس پہاڑوں میں آباد ہو گئے. جب حد سے زیادہ چیز گزر گئی تو پھر واپس آ کے ان کا مقابلہ کیا اور ان کو بھگا دیا. جب عبد المطلب کے ہاتھ میں سرداری آئی، تولیت آئی، متولی بنے کعبہ کے، تو ان کو بڑی تمنا تھی کہ یہ جو زمزم کا کنواں یہ کہاں ہوگا. تو کہتے ہیں میں حتیم میں سوئے ہوئے تھے، وہ فرماتے ہیں سوئے ہوئے تھے، تو ان کو خواب میں ایک بندے نے اشارہ دیا کہ اٹھو اور اس کو کھودو کنویں کو، ایک نام سے. پھر دوسرے تین دن خواب آتے رہے. تو وہ اٹھ کر جب وہاں پہنچے تو قریش سے ذکر کیا، قریش نے مخالفت کی. انہوں نے کہا میں تو اس کو کھود دوں گا. کدال وغیرہ اٹھایا اور وہاں اس کو لے گئے. بیٹا تھا ایک حارث. تو کھودتے کھودتے وہ منڈیر نیچے نظر آ گئے. یہ کھودتے جاتے تھے اور وہ جو ہے نا اس کو مٹی باہر پھینک دیتے. تو اس موقع پہ انہوں نے کہا اگر مجھے ایک ہی بیٹا ہے نا میرا، اگر مجھے اللہ 10 بیٹے دے دے تو میں ایک کو اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا، قربانی دوں گا اس کی. تو بہرحال یہ کنواں نکلا، پانی انہوں نے حوض بنوائے. مہمان نواز تو تھے، تو حاسدین جو تھے انہوں نے وہ ان کو خراب کر دیتے، نہاتے اور گندگی. تو انہوں نے دعا مانگی، تو جو بھی پھر بری نیت سے آتا تو وہ بیمار ہو جاتا. ان حوضوں کو جب خراب کرتا تو بیمار، پھر انہوں نے یہ چیز چھوڑ دی. بہرحال مختصر یہ کہ جب ایک دن یہ سوئے ہوئے تھے تو ایک ہاتف غیبی نے آواز دی کہ یا عبد المطلب اوفی بعہدی برب ھذا البیت لرب ھذا البیت، کہ تو نے جو وعدہ کیا تھا اس گھر کے رب سے وہ پورا کرو. تو انہوں نے بیٹوں سے ذکر کیا میں نے وعدہ کیا تھا. تو پورا یہ ہوا کہ پورا ڈالیں کہ 10 بیٹوں کے کس کا نام آتا ہے، 10 بیٹوں میں سے قرآن اندازی ہوئی تو عبداللہ کا نام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا.
تو بہرحال بہنیں ہوتی ہیں جو، تو انہوں نے وہ بڑی روئیں یہ جب ان کو لے کر جانے لگے۔ تو ایک بہن نے مشورہ دیا کہ ابا ایسے کیوں نہیں کرتے کہ ایک طرف 10 اونٹ کریں، ایک طرف عبداللہ ہو، یہ سب سے زیادہ پیارا تھا ان کو عبد المطلب کو۔ تو ایک طرف عبداللہ اور ایک طرف 10 اونٹوں کا پورا نکلا ہے تو اونٹ ذبح کر دیں گے، عبداللہ کا تو پھر 10 اور بڑھاتے جائیں، تو پورا ڈالتے جاتے تھے، عبداللہ کا نام نکلتا آتا تھا، 10 20 30 40 50 60 70 80 100۔ جب 100 اونٹ ہوئے تو پھر اونٹوں کے نام پورا نکلا، تو انہوں نے وہ صفا مروا کے دوران ان کو نہر کیا، قربانی دی۔ اگلی جو بات ہے، جو ایک اور واقعہ پیش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے، وہ ہے ابرہہ نے جو حملہ کیا۔ اب دیکھیں نا، ایک تو نسب حضور کا اتنا اعلیٰ ترین کہ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے مشرق و مغرب کو چھان مارا، مجھے بنی ہاشم جیسا گھرانہ، اس جیسا گھرانہ مجھے کہیں بھی نہیں ملا، شرافت میں، غیرت میں، مہمان نوازی میں اور مروت میں، سخاوت میں، اس جیسا گھرانہ میں نے نہیں دیکھا۔ تو عبد المطلب متولی ہیں۔ ہوا یہ، مختصر بتاتا ہوں کہ یمن حبشہ کا جو بادشاہ تھا نا، یہ ابرہہ یمن میں اس کا گورنر تھا، اس بادشاہ کی طرف سے۔ اس نے صنعاء، آج بھی یہ شہر یمن میں ہے، وہاں اس نے بڑا خوبصورت ایک کنیسہ، عیسائی تھے، بہت خوبصورت ہیرے جواہرات اور بڑے جو ہے نا جناب اس کو مرصع کیا، اس کو سنوارا بنایا، بالکل خوبصورت ترین کے لوگ یہاں عبادت کریں۔ عربوں کو گوارا نہ ہوا کہ یہ کیسے ہمارے کعبے کے مقابلے میں یہ بنایا جا رہا ہے۔ تو 2 روایتیں آتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ جناب وہاں پہ کسی بنی کنانہ ایک قبیلے کسی بندے نے جا کر وہاں گندگی کر دی، پیشاب کر دیا۔ دوسرے ہے کہ چند نوجوانوں نے آس پاس آگ لگائی تو آگ کنیسہ تک پہنچی اور وہ سارے جو سالوں کی محنت تھی وہ ضائع ہو گئی۔ ابرہہ آگ بگولا ہو گیا، غصے سے کانپنے لگا کہ یہ کس کی حرکت ہے۔ جب معلومات کی اب اس نے قسم کھائی کہ میں ایک عظیم الشان لشکر لے کر جاؤں گا اور کعبے کو ڈھا دوں گا، زمین سے اکھیڑ دوں گا اسے۔ اپنی طاقت میں آیا، راستے میں پھر جو بھی مقابلے کے لیے جو بھی عرب ہے ان کو مارتا گیا، کاٹتا گیا، زمین صاف کرتا گیا۔ اب جب یہ حدود سے باہر آیا تو جو مکہ والوں کے اونٹ تھے، 200 اونٹ عبد المطلب کے تھے، باقی اس نے لوٹ لیے۔ اب مکہ والے پریشان ہوئے تو عبد المطلب نے ان سے کہا کہ پریشان نہ ہوں۔ گئے ان کے پاس تو وہ بادشاہ تھا، تخت پہ بیٹھا ہوا، وہ جو گورنر تھا۔ تو جب عبد المطلب کے چہرے پر نظر پڑی تو جب دیکھا ان کا روب، ان کا حسن و جمال، ان کا دبدبہ، ان کی ہیبت، تو مرعوب ہو گیا۔ تو پھر خود تخت سے اتر کے ان کے ساتھ نیچے بیٹھ گیا۔ انہوں نے فرمایا آپ کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے میرے اونٹ جو ہے نا وہ لے لیے ہیں، مجھے اپنے اونٹ واپس دے دو۔ تو وہ حیران ہو گیا کہ میں تو کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں، اس کو زمین سے اکھاڑنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، نیست و نابود کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کعبے کے متولی ہیں، آپ اس کا سوال نہیں کرتے اور آپ کہتے مجھے اپنے اونٹ دے دو۔ کہتا ہے بات یہ ہے کہ دیکھو اونٹوں کا مالک میں ہوں، اونٹ میرے ہیں، تو مجھے اپنے اونٹ دے دو۔ کعبہ کا مالک اللہ ہے، رب ہے، وہ خود ہی سے، کیونکہ ہمارے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے۔ آپ کر و فر کے ساتھ آئے ہو، ایک ہاتھیوں کی فوج لے کر آئے ہو، ایک بڑا لشکر لے کر آئے، لاؤ لشکر کے ساتھ، سامان کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ، تو ہمارے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے۔ میں اونٹوں کا مالک ہوں، آپ مجھے اپنے اونٹ دے دو، اور اس کعبے کا رب وہ ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا، ہمارے اندر تو طاقت ہے نہیں۔ واپس آ گئے تو اپنی قوم والوں کو انہوں نے کہا کہ آپ سب پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ، بلندی پہ۔ تو سارے کے سارے گئے، تو یہ چند آدمیوں کے لے کر کعبہ میں آئے اور کعبہ سے چمٹ کر دعائیں کی کہ یا اللہ یہ لوگ آئے ہیں بڑے ظالم ہو کر آپ کے گھر کی بے حرمتی کرنے کے لیے، ہاتھیوں کو لے کر اور لشکر کو لے کر اور طاقت کو لے کر، ہمارے پاس تو اتنی طاقت ہے نہیں،
ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ہی کوئی غیبی اپنا کوئی بندوبست فرما۔ دعا تھی دل سے نکلی ہوئی، نبی کے دادا ہیں، اللہ نے مدد تو کرنی تھی۔ اب یہ حضور کی پیدائش سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ تو بہرحال وہ پہاڑوں پہ چڑھ گئے، اب یہ لے کر آیا ہاتھیوں کو، تو وہ ہاتھی آگے آنا جو بڑا تھا بار بار ادھر ادھر مڑے، بہرحال جیسے ہوتا ہے ان کو بھی معلوم ہو گیا کہ ہم کیا کرنے، آگے عذاب ہے۔ تو وہ دیکھ رہے تھے اوپر پہاڑوں سے کہ کچھ پرندے آئے چھوٹے چھوٹے، جنہیں ابابیل کہتے ہیں، ان کے چونچ میں اور ہاتھوں میں، دونوں ہاتھ جو پنجے ہیں ان میں کنکریاں، 3 کنکریاں ایک ابابیل، اور اتنے زیادہ آئے سمندر کی طرف سے، اتنے زیادہ جیسے بادل نہیں ہوتے گہرے، اتنے زیادہ تعداد میں، انہوں نے اور کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ نے اس کی فرعونیت، اس کی رعونیت اور اس کا تکبر توڑنا تھا نا، اللہ جنگل سے شیر بھی بھیج دیتا، ہاتھی بھی بھیج دیتا، جنات بھیج دیتا، کوئی بڑے جانور بھیج دیتا کہ چلو یہ اس کے مقابلے میں، لیکن وہ تو رب ہے نا۔ اس کا سارا جو خمار تھا، جو اس کا تکبر تھا، جو اس کی رعونت تھی، وہ اللہ نے توڑنی تھی۔ چھوٹی سی مخلوق ہے، چڑیا، فضائی حملہ کروایا، چھوٹی مخلوق عام سی، اور ان کے پنجوں میں اور چونچ میں جو چھوٹی چیز ہے تو کنکری بھی چھوٹی ہوگی، نیچے بڑے ڈیل ڈول والے ہاتھی ہیں، جوڑ تو کوئی نہیں بیٹھتا۔ لیکن کہتے جب انہوں نے اوپر سے پھینکی تو جس لشکری کو لگتی، اس کے سر سے پار ہوتی ہوئی پورے جسم کو کراس کرتی ہوئی نیچے سے، تو اندر سے وہ بھس بن جاتا، بالکل گل جاتی، پتہ نہیں ایسی زہریلی قسم کی کوئی کنکری تھی۔ اب ہاتھی کو لگے، ہاتھی وہیں ڈھیر ہو جائے اور گل سڑ جائے، لشکری کو لگے اور خود جو ابرا تھا اس کے ایسے عجیب زہریلے دانے نکل آئے، 2 دن یہ زندہ رہا، اس کو ذلیل کر کے اللہ نے مارا۔ پھر اتنا ہوا، اتنا گل سڑ گیا کہ اس کا سینہ پھٹ گیا، دل باہر نکلا، وہیں مر گیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ ہاتھیوں والے کے ساتھ، اے نبی نہیں دیکھتے کہ تیرے رب نے ہاتھیوں والے کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ذلیل و خوار کر دیا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، کہ اوپر سے جو ہے نا کنکریاں پھینکی گئی تو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے، جیسے کوئی بھینس وغیرہ کھاتی ہے نا تو اس کے بعد پھینک دیتی، بالکل ایسے ختم کر کے اور نرم کر کے۔ تو اللہ نے یہ نشانی بھی دکھائی، اور یہ نبی کے پیدائش سے 50-55 دن پہلے یہ واقعہ ہو رہا ہے۔ اور زمزم کا کنواں جو سینکڑوں کئی سال گزر گئے، وہ اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ عبد المطلب کو خواب میں بتایا جاتا ہے کہ زمزم کا کنواں یہاں، اس کو کھودو، تو وہ بابرکت اور مبارک پانی وہ بھی ظاہر ہو گیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کی یہ ان کے معجزے ہیں، یہ ان کی نشانیاں ہیں کہ ایک ایسا نبی آ رہا ہے کہ اس سے پہلے پہلے حالات ایسے بن رہے ہیں، یہ کوئی عظیم ترین شخصیت ہے۔ تو پھر میں وہ گزارش کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب تھا وہ سب سے اعلیٰ ترین تھا، سب سے اعلیٰ ترین، بنی ہاشم۔ یہ سخاوت میں، شجاعت میں، مہمان نوازی میں، بہادری میں، بولنے میں، طرز تکلم، طرز تخاطب، فصاحت بلاغت میں، حافظے میں، سینکڑوں شعر پورے ان کا بچے کو شعر یاد تھے جس سے کئی دیوان بن جائے۔ تو یہ جو ان کا نسب نامہ ہے یہ سب سے اعلیٰ ترین ہے، ایسا نسب نامہ پھر محفوظ بھی کسی کا نہیں ہوا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ تمام انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ تمام کے تمام ان کی بیویاں اور یہ سب سے اعلیٰ اور پاکیزہ گھرانے سے ہوتے ہیں۔ تو یہ میرے نبی کی تھوڑے سے جو زندگی کے پہلے انشاءاللہ جو آنے والا جمعہ ہے اس میں مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، پھر حضور کی ذمہ داریاں، اور پھر آگے جو مروجہ چیزیں ہیں جو میلاد وغیرہ، ان کے بارے میں انشاءاللہ گزارش کروں گا۔ لیکن اتنی بات ہے کہ میرے نبی اور اس پوری کائنات کے نبی، سارے عالم کے نبی اور قیامت تک کے لیے نبی، ان کی پیدائش سے پہلے کے جو واقعات ہیں وہ یہ ہیں۔ کنواں چھپا ہوا تھا،
ابرہا آیا پورے لشکر کے ساتھ، اور انہیں پورا یقین تھا، طاقت ہے نا ان کو، یہ تو نہیں تھا کہ یار اب کیا کرے گا ہمارے ساتھ، کہ ہاتھیوں کے ذریعے ہم اس کعبے کو اس وقت ایسے تو نہیں ہوگا جس طرح بنا ہوتا، بہرحال ہم اس کو اکھاڑ کے ختم کر دیں گے، کہ انہوں نے ہمارے اس کنیسہ کی گستاخی کیوں کی ہے۔ تو عبد المطلب کا جواب بڑا عجیب تھا کہ وہ کہہ رہے ابرہا کہ جب آپ آئے ہیں، آپ ان کے سردار ہیں، آپ کعبے کی بات نہیں کرتے، لوگوں کی بات بھی نہیں کرتے، آپ اپنے اونٹوں کو لینے آئے، 200 اونٹ ہیں آپ کے۔ تو ان کا جواب بڑا عجیب ہے کہ دیکھو اونٹوں کا مالک میں ہوں، مجھے اپنے اونٹ دے دو، کعبے کا مالک وہ ہے، کیونکہ اگر ان کے پاس طاقت و قوت ہوتی پھر تو مکلف بن جاتے لڑائی کے، لیکن بالکل بے سر و سامانی، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، بڑی مشکل سے زندگی اور سادگی اور جو ہے فقر کی حالت، مشکل سے ان کا وہ ہوتا تھا۔ تو کہا کہ کعبے کا مالک اللہ ہے، تو اللہ نے وہ کر دکھایا جو کسی نے سوچا تک نہیں تھا، قیامت تک کے لیے عبرت ہے ان قوتوں کو، ان لوگوں کو جو فرعونیت میں آ کر اور طاقت کے نشے میں چور ہو کر اللہ کو چیلنج کر دیتے ہیں، بے وقوف ترین لوگ ہیں۔ تو پھر اللہ نے کہا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، نبی ہم نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا، بڑے کر و فر کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، ہاتھیوں کو لے کر، لشکر کو لے کر، اس زمانے کے حساب سے جدید ترین اسلحے سے لیس ہو کر آئے تھے۔ تیرے رب نے کیا کیا، حقیر سی مخلوق بھیجی، بڑی مخلوق بھی نہیں بھیجی، حقیر سی چھوٹی سی ایک چڑیا، ننھا سے ایک پرندہ ہے جس کے پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر ہیں اور ایک چونچ بھی ہے، بس اتنا کام کیا۔ اور اوپر سے جب پھینکے تو انہوں نے ایٹم بم سے زیادہ خطرناک کام کیا، اتنا بڑا ہاتھی اس کو چھوٹی سی کنکری لگتی وہ نیچے گر جاتا، گل سڑ جاتا۔ فجعلہم کعصف مأکول، کھایا ہوا، معقول کہتے ہیں چبائے ہوئی چیز کو، جو بالکل ایک نرم ہو جاتی ہے، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ پورا کا پورا لشکر ڈھیر ہوا پڑا تھا، اور اس خبیث کو اللہ نے ابرہا کو مزید 1-2 دن زندہ رکھا کہ یہ ذلیل ہو کر اور تکلیف میں تڑپ تڑپ کے مرا، پھوڑے نکل آئے، دانے نکل آئے، جسم گلنے لگا، پہلے ہاتھ گل کے گر گیا، صحیح سند کا واقعہ ہے، دوسرا ہاتھ گل کے گر گیا، پاؤں گر گئے، اللہ نے ذلیل و خوار کر کے اس کو مارا، پھر سینہ پھٹ گیا، دل نکل آیا باہر، پھر وہ مر گیا۔ پہلے اللہ نے اس کا لشکر مارا، اس کو دکھایا کہ یہ دیکھو، پھر اس کو بعد میں مارا کہ تو دیکھ کر مر۔ جب اللہ کو چیلنج کرے گا اور اللہ کے مقابلے میں اللہ، حالانکہ اس وقت بڑی زبردست محدثین نے بات لکھی، یہاں اس وقت بھی شرک ہوتا تھا، اور وہ اہل کتاب تھے، عیسائی تھے، تو ان کے مقابلے میں ان کی مدد ہونی چاہیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تھوڑا پہلے اللہ نے دکھانا تھا یہاں ایک ہستی نے پیدا ہونا ہے، اس کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، یہاں ایک ہستی نے آنا ہے۔ ورنہ اگر دیکھا جائے تو بڑی زبردست علمی بحث ہے اس کے اندر کہ دیکھو یہ تو یہاں مشرکانہ چیزیں تو ہو رہی تھیں، اور وہ اہل کتاب عیسائی تھے، کتاب پہ عمل، اللہ کو تو مانتے تھے نا، ان کے ساتھ نہیں ہوئی، ان کے ساتھ مدد ہوئی، تو وجہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ ہے کہ یہاں ایک ہستی نے آنا ہے، اس کے لیے اللہ نے یہ سارے کام کیے، کنواں بھی مل گیا، حسب بھی سب سے اعلیٰ، نسب بھی سب سے اعلیٰ، اور ماں کی طرف سے بھی نسب محفوظ اور باپ کی طرف سے بھی نسب محفوظ، ایسی چیز پھر کبھی نہیں آئی، اور قیامت تک کے لیے نبی ہیں، قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور آپ کے سارے فرمودات۔ اس لیے انشاءاللہ جو باقی بات ہوگی اگلا جمعہ انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا